أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذو الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے تھوڑا سا وقت نکال کر دین کی بات سننے اور سمجھنے کی نسبت سے ہم سب جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بہت ہی قیمتی ایام قریب آ رہے ہیں، اس لیے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذوالحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ، چونکہ اس مہینے میں حجاج کرام حج کو ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ترتیب ایسی رکھی کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شوال. شوال کے بعد پھر ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ کے بعد پھر ذوالحجہ. یہ جو تینوں مہینے ہیں شوال سے لے کر کے ذوالحجہ تک، ان تینوں کو شرعی اصطلاح میں اشہر حج کہا جاتا. اشہر حج، شہر عربی میں عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں مہینہ. اس شہرن کی جمع آتی ہے اشہر. قرآن کریم نے بھی بعینہ ہی یہ لفظ استعمال فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے اللہ نے متعین مہینے رکھے. اب دیکھیں، حالانکہ حج کس مہینے میں ادا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں ادا ہوگا، لیکن اللہ نے اس عمل کے لیے 3 مہینے رکھ دیے،
شوال بھی، ذوالقعدہ بھی، ذوالحجہ بھی، ان تینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو چونکہ ایک تیز رفتار زندگی ہے، اسباب کی کثرت ہے، وسائل کی کثرت ہے، آمد و رفت کے ذرائع ہیں، سفر آسان سے آسان تر ہو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے مہینوں کے سفر ہوتے تھے، تو کوئی حاجی 1 مہینہ پیدل سفر کر کے، کوئی 1.5 مہینہ، کوئی 2 مہینہ، کوئی 2.5 مہینہ پیدل چل کے سفر کر کے احرام پہن کے جا کے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے۔ تو اب جس مسلمان نے رمضان المبارک گزرتے ہی 1 شوال کو، یعنی آپ سمجھے عید الفطر کا پہلا دن، جس مسلمان نے 1 شوال کو احرام پہن لیا، احرام کی چادریں پہن لی، اور چادریں پہننے کے بعد اس نے نیت کر لی کہ میں اس احرام میں جا کر کے حج کر کے آؤں گا۔ کب نیت کی؟ جی 1 شوال کو، جبکہ ابھی پورا شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، لیکن 1 شوال کو اگر ایک شخص احرام کی چادریں پہن لے اور اس میں نیت کر لے کہ میں ان چادروں میں جا کے اسی سال حج کر کے آؤں گا، اور وہ اپنے گھر سے روانہ ہو جائے، تو اس کا یہ احرام جو 2 مہینہ 8 دن پہلے اس نے پہنا ہے، یہ اس سال کے حج کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ ایک اہم مسئلہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو گویا کہ حاجی اپنے حج کا احرام کب سے شروع کر سکتا ہے؟ 1 شوال سے۔ 1 شوال سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اسی لیے ان تینوں مہینوں کو کیا نام دیا گیا؟ اشہر حج، کہ یہ حج والے مہینے، شوال بھی، ذوالقعدہ بھی اور ذوالحجہ بھی۔ یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، جس کے آج غالباً 26 تاریخ ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہے دوست۔ لہذا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں وہ حج کے لیے جا چکے ہیں، بہت سارے جا رہے ہیں، بہت سارے انتظار میں ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ تو بڑا قیمتی مہینہ ہے دوستو، بڑے قیمتی دن ہے اور بہت ہی قیمتی راتیں۔ آنے والے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا، اس کو کہا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ۔ ہر سال ہم سنتے ہیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الفجر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ جو 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ ایک عام مسلمان کلمہ گو، سیدھا سادہ کمزور مسلمان، اسے بھی جب کسی کو اپنا یقین دلانا پڑتا ہے تو وہ اپنی بات کو بھاری کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے۔ سامنے والا نہیں مان رہا، یہ کہتا ہے یار اللہ کی قسم میں ایسا ہوا ہے، بس ختم۔ آپ نے قسم کھا لی، آپ نے اللہ کا نام لے لیا، تو قسم ایسا جملہ ہے جو مسلمان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر وہ قسم کھانے والی ذات خود اللہ پاک کی ہے، خود اللہ پاک جو خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، خالق لیل و نہار ہے، وہ اللہ رب العزت خود قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں
کہ وہ اپنے بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھائے. اللہ کو اس کی حاجت نہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کو احساس دلانا مقصود ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے، جو مقصد ہے، وہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو. تو جن 10 راتوں کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، یہ کون سی راتیں ہیں؟ اس بارے میں 3 قول تفسیروں کے اندر ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہی قول سب سے زیادہ راجح اور قابل قبول ہے. تو گویا آنے والا جو عشرہ ابھی شروع ہوگا اس کی قسم خود کس نے کھائی ہے؟ اللہ رب العزت. تو بات طے ہو گئی کہ آنے والا عشرہ معمولی نہیں، وہ دن اور رات وہ عام نہیں، وہ بڑے قیمتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس میں کچھ احکامات رکھے، کچھ اعمال رکھے. کل جمعے کے بیان میں اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، آپ حضرات نے بھی علماء سے بات سنی ہوگی، لیکن بطور مذاکرہ اور بطور اس نیت کے کہ ہمارے اندر اہتمام کا جذبہ پیدا ہو، چند چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اس میں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہم ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے پر نظر رکھیں. چاند نظر آنے پہ نظر رکھیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ آج اگر 26 تاریخ ہے تو کل کون سی ہے؟ 27 ہے، پیر کو 28 ہے، اور منگل کو 29. اسلامی 29 تاریخ کی مغرب کے بعد اگلے مہینے کا چاند نظر آ سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اسلامی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا پھر 30 دن کا ہوتا ہے. اس کا سارا دار و مدار رؤیت پر ہے، چاند دیکھنے پر ہے، کیلنڈر پر نہیں، حساب کتاب پر نہیں، فلکیات پر نہیں. وہ صرف ایک تخمینہ ہے، ذہن کو قریب کرنے کی ایک صورت ضرور ہے، لیکن حتمی طور پر چاند کا اعتبار اس کی رؤیت کے ساتھ ہے کہ چاند دیکھا جائے گا. اسی لیے دیکھیں ہمارے ملک میں بھی چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، چاند دیکھنے کے لیے جو نظم طے ہے اس کمیٹی کا نام کیا ہے؟ رؤیت ہلال کمیٹی، کہ چاند دیکھنے والی کمیٹی. تو اگر منگل کی مغرب میں چاند نظر آ جاتا ہے منگل کو، تو مقصد یہ کہ کون سا مہینہ شروع ہو جائے گا؟ 12واں ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. اور اگر منگل کو نظر نہیں آیا تو لازماً کب نظر آ جائے گا؟ بدھ کو نظر آ جائے. تو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو منگل کی مغرب یا بدھ کی مغرب. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اب حدیث پاک میں چونکہ ایک خاص حکم دیا گیا، جو حدیث میں نے پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، تو چاند نظر آنے کے بعد اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے. بال ناخن نہ کاٹے. کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے صفائی کر لے. نہ کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے بڑے تھے اور بڑے کر دے، پہلے ناخن بڑے تھے، میل سے بھرے ہوئے تھے اور بڑے ہو گئے. جسم کے وہ زائد بال، غیر ضروری بال جن کی صفائی ایک مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، اور جس کی زیادہ سے زیادہ حد 40 دن ہے. ایسا ہی ہے نا؟ 40 دن کے بعد اگر کسی نے اپنے زیر ناف بال صاف نہیں کیے، بغل کے بال صاف نہیں کیے، تو ایسا شخص پھر گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا 40 دن کے بعد.
تو اب اگر ایک شخص کے بال بڑے تھے، اس نے صفائی نہیں کی، سستی کی تا وقت کہ ذی الحجہ کا مہینہ چاند نظر آ گیا، اور اس کے اوپر 35 دن گزر چکے ہیں، بات سمجھ رہے؟ اور چاند نظر آ گیا، قربانی ہوگی 10 ذی الحجہ کو، تو 35 کے ساتھ 10 ملائے کتنے ہو گئے؟ 45۔ تو آیا یہ بندہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے گا، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ بال اور ناخنوں کی صفائی کرے؟ صفائی اس کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ وہ صفائی کرنا واجب ہے بحکم فرض، اور چاند نظر آنے کے بعد حاجیوں کی مشابہت میں بال ناخن نہ کاٹنا یہ سنت عمل ہے۔ سنت کو اگر یہ ترک کر دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا اس صورت میں، لیکن اگر اس نے واجب کو ترک کیا تو گناہگار ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا دوستو۔ آج بہت ساری کوتاہیوں میں، غفلتوں میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ دین اور دین کی صحیح سمجھ اور صحیح علم سے دوری کی وجہ سے بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ وہ اپنی صفائی ستھرائی سے 100% غافل ہو چکا ہے دوستو، بالکل غافل ہے۔ نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ مسائل سمجھتے ہیں، نہ صفائی ستھرائی کی اہمیت ان کے دل دماغ کے اندر ہے۔ آپس میں دوست بیٹھ کر کے مجلسوں میں مسائل کا مذاکرہ اور حوار کرتے ہیں۔ ہم تو سنتے ہیں کہانیاں دوستو، وہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں کہ الامان والحفیظ، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مسائل، تو کہتے ہیں نا جیسا خر ویسا سر، جیسا روح ویسے فرشتے، پھر وہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس مسئلے کو سمجھیں بھی، اور اپنے بچوں کی، بچیوں کی، گھر کے ماحول کی، اپنے احباب کی، اپنے ساتھیوں کی، مقصد یہ کہ ایک صحیح مسئلہ سمجھانے کی حد تک تربیت بھی کریں۔ جب ہم بہت کچھ آپس میں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس کو عنوان دے دیتے ہیں کہ ہم میں بے تکلفی ہے، کیا وجہ ہے کہ دین کا صحیح شرعی مسئلہ سمجھانے میں ہم بے تکلف نہیں بنتے؟ وہاں حیا، حجاب، پردہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی۔ تو اس لیے ایک مسئلہ تو دوستو یہ سمجھ کر ہم جائیں کہ احتیاطاً منگل کی مغرب سے پہلے ہر مسلمان، خواہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ اپنے زائد بالوں کی، ناخنوں کی صفائی کر لے، صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ جن کے ذمے قربانی ہے ان کے لیے تو سنت ہے، اور جن کے ذمے قربانی نہیں ہے تو وہ بھی مشابہت کے ارادے سے اور اجر کے ارادے سے کرے تو انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، اس پہ چھری چل جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اب یہ جانور عید کی نماز کے ساتھ ہی کٹ گیا تو ختم، نہیں ہوا شام کو کٹا، نہیں ہوا دوسرے دن کٹا، تیسرے دن، اعتبار جانور کے کٹنے کا ہوگا دوست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتبار عید کی نماز کا نہیں۔ یہ جو سنت عمل ہے کہ بال ناخن نہ تراشے، کب تک؟ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، وہ جب بھی ہو جائے۔ اور جن کے ذمے قربانی نہیں ہے اور انہوں نے مشابہتاً ایک عمل شروع کیا ہے، تو وہ جب عید کی نماز اپنی پڑھ لیں گے تو وہ کر سکتے ہیں اپنی صفائی وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عشرے کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال کے باقی ایام کے مقابلے میں اس عشرے یعنی عشرہ ذو الحجہ کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب اور پسندیدہ ہے کہ باقی دنوں کے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا تم کثرت سے تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر یعنی سبحان اللہ،
لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو کثرت کے ساتھ پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو. لیکن یہ ایک مثال ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی تسبیح پڑھنی. جو بھی نیک عمل ہے اس میں تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، کسی کی خدمت بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل. تو ہر نیکی کا عمل چاہے وہ ہمیں بہت معمولی لگ رہا ہے، بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن اس عشرے میں یہ سمجھ کر کریں دوستوں کہ میں یہ عمل جب کر رہا ہوں تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں ہو رہا ہے. تیسری بات حدیث پاک میں فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اس عشرے کا، عشرے سے مراد یاد رکھیں، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، لیکن یہاں عشرے سے مراد کتنے دن ہوں گے؟ 9 دن، یکم سے لے کر 9 تک، اس لیے کہ 10 کو عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے 4 دنوں میں 10، 11، 12، 13 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس عشرے کے جو 9 دن ہیں اس میں ایک روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. کتنی بڑی فضیلت. تو تھوڑا سا اہتمام، ہمت، جذبہ انسان کر لے، اس عشرے میں تھوڑا اہتمام کر لیں، تھوڑا سا وقت نکال لیں، خاص طور پہ رات کے وقت ایک آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہم اگر مصلی کو دے دیں اور گھر میں اپنے تہجد کے نوافل، تھوڑی سی تلاوت، تسبیحات، دعا کر لیں، پھر آرام کریں، تو یہ پوری رات ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب اللہ پاک اس پر دیں. اور پھر دیکھیں دن ہمارے لمبے ہیں، گرمی ہے، مشقت ہے، اس میں اگر انسان ہمت کر کے نفلی روزہ رکھے گا تو اجر اسی قدر زیادہ ہو جائے. 1 سال کے روزوں کے برابر اجر تو ہے ہی ہے، لیکن جس قدر مشقت بڑھ جاتی ہے اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دوست. ٹھیک ہے؟ تو تمام ساتھی، طلبہ بھی اور باقی احباب بھی اس کا اہتمام بھی کریں، گھروں میں بھی ان باتوں کا مذاکرہ کریں. چوتھی بات یہ ہے، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے. یوم عرفہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ، ہر ملک کی 9 ذی الحجہ اس کا یوم عرفہ ہے. تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن جس نے روزہ رکھا، پھر اس کی ایک الگ شان ہے، الگ خصوصیت ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال، آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، سنن بہقی میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ عرفہ کے 1 دن کا روزہ، وہ 1 دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے. تو بہت زیادہ فضیلت ہے. تو بھئی کوشش تو ہم کریں گے کہ 9 دنوں میں پورے 9 دن ہو جائیں، نہیں تو کم سے کم 3 دن ہو جائیں، اور وہ بھی نہیں تو یوم عرفہ کا روزہ تو ہر مسلمان رکھے. اور مستورات اگر پاکی کی حالت میں ہے اور صحت مند تندرست ہے تو وہ بھی ضرور رکھیں، خوب اہتمام کریں. 5ویں اور آخری بات وہ تکبیرات تشریق ہے دوستوں. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں مسجد میں جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے. اس شور میں کیا پڑھا جاتا ہے دوستوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس کلمے کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق. یہ تکبیرات تشریق واجب ہے. دیکھیں مسئلہ سمجھیں، سنت نہیں ہے. تکبیرات تشریق مردوں پر بھی واجب ہے، مستورات پر بھی واجب ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد مسجد میں ہوں گے اور انہیں چونکہ باجماعت نماز پڑھنی ہے اور پڑھنی چاہیے، تو وہ تو جیسے ہی سلام پھرے گا بآواز بلند پڑھیں گے.
آہستہ نہیں ایسے. ہم باقی چیزوں میں اتنا تیز ہیں کہ یہاں بیٹھتے تو وہ گیٹ تک باتوں کی آواز آ رہی ہوتی, یا وہاں آواز بات کر رہے ہیں تو یہاں تک آواز آ رہی. تکبیرات تشریق میں پھر بالکل ایسے چوزے کی طرح آہستہ ہو جاؤ. جہاں کرنا ہے وہاں پر پھر اپنے آپ کو حیا اور حجاب میں لے آتے ہیں. یہ نہیں کرنا دوست. یہاں مطلوب ہے, اللہ پاک چاہتے ہیں اپنے بندے سے کہ یہ تکبیرات تشریق زور سے پڑھے, یہ تکبیرات تشریق بآواز بلند پڑھ لیں, اور اتنی پڑھے کہ ایک مسجد میں ایک آواز کی کیفیت پیدا ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ تو مردوں کے لیے تو بآواز بلند ہے. مستورات پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہے, لیکن چونکہ مستورات کی نماز گھر میں ہے تو وہ ایک اعتدال کے ساتھ اپنی مناسب نارمل آواز میں تکبیرات تشریق ایک مرتبہ وہ بھی پڑھیں گے. اب مستورات کو یہ مسئلہ سمجھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. آج مستورات کی صبح کی مجلس میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تکبیرات تشریق پر, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گھروں کی مستورات کو سمجھانا اور یہ مسائل ان کے دل دماغ میں ڈالنا یہ ہم مردوں کی ایک ذمہ داری ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے, ہم بھی بھول سکتے ہیں, لیکن چونکہ مسجد میں سب شروع ہو گئے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں, ورنہ تو ہم بھی بھول جائیں. اب مستورات نے تو چونکہ پڑھنی ہے اکیلے نماز, تو ان کے لیے علماء نے لکھا کہ وہ کیا کریں کہ ایک صاف ستھرے کاغذ پہ یا کارڈ پہ یا گتے پر خاص اہتمام سے تکبیرات تشریق لکھوا لیں. مثال کے طور پہ آپ ہیں, طلبہ ہیں, اب آپ گئے اور گھر والوں کے لیے ایک صاف کاغذ پہ بڑے بڑے جلی حروف میں تکبیرات تشریق لکھ لیا اور ان کو دے دیا. اور مستورات کو چاہیے کہ جو کمرہ انہوں نے جو جگہ اپنی نماز کی رکھی ہے عموماً ہوتی ہے, اس میں سامنے دیوار پہ یا الماری پہ, اور یا یہ کہ جو مصلی ہے مصلی کی سامنے کی جگہ پہ پن لگا کر اس کو لگا دیں اس طرح, اور جیسے ہی نماز ہوگی تو توجہ جائے گی تو فوراً پڑھ لیں گے. ایک یاد دہانی ہو تاکہ یہ واجب عمل ہمارا ترک نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو یہ وہ 5 اہم اعمال ہے جو ہمیں عشرہ ذو الحجہ میں اہتمام سے ادا کرنے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک العسر یسرا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، چاہے وہ حیات ہے چاہے وہ اپنی قبروں میں ہے، ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی اللہ پاک ختم فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے احباب، جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ تشریف لائے، جس درجے میں شریک ہوئے، جس درجے میں بات سنی، یا اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ اور سب سے بڑھ کر یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا اعلان اور فیصلہ فرما دے۔ اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سب سے ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ تا قیامت یا اللہ اس خطہ پاکستان کو سلامتی، استحکام اور مضبوطی سے مالا مال فرما دے۔ قبلہ اول فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ یہودی ظالموں، غاصبوں، جابروں کو اپنے غیظ و غضب سے نیست اور نابود فرما دے۔ اسلامی دنیا اور حکمرانوں کو غیرت و حمیت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما دے۔ ان کی قربانیوں اور ان کے پاک خون کی برکت سے پورے دنیا کے اندر دین کو، ایمان کو، اسلام کو غلبہ اور استحکام نصیب فرما دے۔ یا اللہ جلد از جلد دنیا کے نقشے سے اسرائیل کے نام و نشان کو نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ جتنے اموات المومنین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے طلبہ عزیز کے ماہانہ جائزے شروع ہو رہے ہیں، یا اللہ ان تمام طلبہ کو خوب کامیابی نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ایک ایک بچے کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ علم دین سیکھ کر پوری دنیا میں دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔